میرے اس افسانے کا عنوان ہے فیصلہ۔ میری زندگی میں دھندلے منظر، دھندلے خواب، دھندلے چہرے اور دھندلے دن یوں در آئے جیسے کسی غریب کے گھر اچانک کوئی مہمان آ جائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اور میرے سامنے کے ہر منظر اور ہر چہرے کے درمیان گدلے شیشے کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہو۔ پہلے میری آنکھوں کے سامنے منظر ناچنے لگے، کچھ دنوں بعد منظر یوں دھندلے ہونے لگے جیسے سرد موسم میں کوہر چھا جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ کوہر گہری ہوتی چلی گئی۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں آگ لگی ہوئی ہو اور اس کے اوپر سے اٹھتا ہوا دھواں چاروں طرف پھیل کر سامنے کے رنگ برنگے مناظر کسی بند مکان کی اندرونی دیوار پر ٹنگی ہوئی برسوں پرانی تصویر کی طرح گرد و غبار سے پاٹ رہا ہو۔ اسی کشمکش میں ایک دن میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں آہستہ آہستہ اندھا ہو رہا ہوں۔ اس خیال سے میرے اندر خوف کی سنسناتی لہر دوڑ گئی۔ لمحہ بھر میں مجھے کرائے کا مکان اندھیری قبر کی طرح دکھائی دینے لگا، جس میں میرے ساتھ عائشہ اور مدیحہ بھی دفن ہو، جہاں چاروں طرف سڑی ہوئی بدبودار مٹی کی بو پھیلی ہوئی ہو، جہاں سے نکلنے کا راستہ تو موجود ہو لیکن میرے اندھے پن کی وجہ سے نہ صرف مجھے دکھائی نہ دے رہا ہو بلکہ میرے اندھے پن کا سایہ میری بیوی اور بیٹی پر بھی پڑ گیا ہو اور وہ دیکھنے کی طاقت کے باوجود میرے رحم و کرم پر ہو۔ دماغ کو شل کر دینے والے احساس کی رو میرے معاشی حالات جو کہ ان دنوں کچھ زیادہ ہی خراب تھے کی طرف بہہ گئی۔ مجھے اپنی سرکاری نوکری ختم ہونے کا خدشہ ہونے لگا۔ بھلا کسی اندھے کو ملازمت میں رکھنے کا کیا جواز؟ اگر ان لوگوں نے مجھے ریٹائر کر دیا تو مجھے کیا مل سکے گا؟ اور اگر ملنے والی رقم کو میں نے کسی بینک میں رکھوا بھی دیا تو کتنا ماہانہ حاصل کر پاؤں گا؟ اتنی معمولی رقم سے آئندہ کس طرح زندگی کا دکھ جھیل پاؤں گا؟ یہ سوچ کر میرے اندر کا خوف میرے چہرے پر بھی ظاہر ہونے لگا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ آنکھوں میں اتر آنے والا اندھیرا میری زندگی میں نصیب بن کر برسوں سے میرے ساتھ ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے۔ 4-5 برس پہلے عائشہ نے سخت محنت اور تنگی ترسی سے گزارا کر کے پیسہ جوڑ کر 1.25 لاکھ روپے اکٹھا کیا تھا۔ میں نے وہ رقم لے جا کر انویسٹر کے پاس اسی ارادے سے جمع کرا دی کہ ہر ماہ ایک معقول رقم ملنے لگے گی۔ اگلے ہی ماہ سے ہی 3,725 روپے ملنا شروع ہو گئے۔ خوشیوں کے ترسے ہوئے گھر میں اچانک خوشحالی در آئی۔ معمولی چیزوں کو ترسی ہوئی مدیحہ نے اپنی ماں کے سامنے فرمائشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ امی، ہاتھوں سے کپڑے دھو کر میرے ہاتھ دیکھیں کیسے ہو گئے۔ یہ کہتے اس نے اپنی ہتھیلیوں کا رخ اپنی ماں کی طرف کر دیا، جن پر قسمت، دل، دولت، ذہانت اور زندگی کی کہیں گہری اور کہیں مدھم لکیریں گھومتی اور چکراتی ہوئی نہ جانے کس انجانی سمت جا نکلی تھیں۔ میں نے دور چارپائی پر بیٹھے ہوئے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور پھیکی مسکراہٹ لیے عائشہ سے بولا، عائشہ اس مرتبہ ایک واشنگ مشین خرید لیتے ہیں اور ایک نیشنل کی استری بھی، یہ والی استری تو اب کرنٹ مارتی ہے۔ مدیحہ بولی۔ عائشہ نے جواب دیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا، تیری شادی کے لیے ایک کیل بھی اکٹھی نہیں کی ہے۔ سب سے پہلے کچھ کپڑے لتے اکٹھے کرنے ہیں، اس کے بعد اسٹیل کے برتن، بیڈ کی چادریں، تولیے، جانماز، پلاسٹک کا ڈنر سیٹ، سلائی مشین، استری اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ ابھی مجھے بہت کام کرنے ہیں، نہ جانے کس دن کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہونا پڑ جائے۔ لڑکی ذات کا کیا پتہ کب کوئی رشتہ لے کر دروازے پر کھڑا ہو۔ اب بھلا ایسے ہی تو کسی کے پلے نہ باندھوں گی، خاندان والوں جتنا نہ دے سکوں لیکن اتنا تو کروں گی جتنی میری حیثیت ہے۔ عائشہ نے میرے کرتے کے دامن کی ترپائی کرتے ہوئے مزید کہا، ساری زندگی بھی تو ہم نے بغیر واشنگ مشین کے کپڑے دھوئے ہیں، 2-4 برس اور دھو لو، اس کے بعد جب اپنے سسرال جاؤ تو تمہارے میاں واشنگ مشین سے دھلوائیں یا لانڈری سے، یہ تمہارا نصیب۔ ارے وہ عقل کی ماری، بچی کی ذرا سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی، کون سا ہی اپنے چوڑیاں چٹیلے کی لیے پیسے مانگ رہی ہے۔ گھر میں کچھ چیزیں آئیں گی، 2-4 مہینے اس کی مرضی کے مطابق چیزیں لا دے تو اس کے بعد جو تیرا جی چائے کرتی رہنا۔ ذرا دیر بحث کرنے کے بعد عائشہ نے ہتھیار ڈال دیے اور پہلے مہینے کے منافع کی رقم سے وہ ایک واشنگ مشین اور استری لے آئی۔ دوسرے مہینے مسالہ پیسنے اور جوس بنانے کی مشین اور کھڑکی دروازوں کے لیے پردے، اور اس سے اگلے مہینے اس نے ایک کباڑی سے پرانا صوفہ اور پرانا بیڈ خرید لیا۔ 3 مہینوں میں گھر کی شکل ذرا بہتر ہو گئی۔ مدیحہ کے چہرے پر معصوم سی خوشی میں دیکھ سکتا تھا کیونکہ ان دنوں تک میری آنکھوں اور بے رنگی تصویروں کے درمیان کوئی دھندلی دیوار کھڑی ہوئی نہیں تھی۔
کیونکہ ان دنوں تک میری آنکھ اور رنگ برنگی تصویروں کے درمیان کوئی دھندلی دیوار کھڑی نہیں تھی۔ چند مہینوں کی خوشی کے بعد عائشہ بھی بیٹی کے لیے صرف اسٹیل کے برتن ہی خرید پائی تھی کہ اچانک ایک دن پتہ چلا کہ انویسٹر لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ میرے اور عائشہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بہت سارے خوبصورت خوابوں کو بنتے بنتے حقیقت کے جھلسے ہوئے ریگزار میں آئے تو عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تھے۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ جب میں دیکھتا تو سر جھکا لیتا۔ انویسٹر کیا بھاگا، ہمارے گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ساتھ لے گیا۔ دکھ کے برس ابھی گزرے بھی نہیں تھے کہ میری آنکھوں کے آگے سارے منظر پر ایک اور درد کی تہ چڑھنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کروا لو، آنکھیں جانے کا خدشہ ہے۔ سن کر گھر لوٹ آیا۔ بھلا ان حالات میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ مہینے بھر میں میری الجھن اور بڑھ گئی۔ ہر شے دھندلی دھندلی دکھائی دینے لگی۔ عائشہ اور مدیحہ کے غربت سے مرجھائے ہوئے چہرے بھی مجھے اب دھندلے دھندلے سے نظر آنے لگے تھے۔ دکھ مسلسل بڑھ رہے تھے، زندگی دشوار ہوتی جا رہی تھی۔ مدیحہ دن بدن بڑی ہو رہی تھی اور میری آنکھوں کی روشنی 14ویں کے چاند کے بعد والے چاند کی طرح کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اور جس طرح مسلسل کم ہوتے ہوئے ایک شب چاند پوری طرح بے نور ہو کر غائب ہو جاتا ہے، میری آنکھیں بھی بے نور ہو گئیں اور میں دیکھ سکنے کی قوت سے محروم ہو گیا۔ مجھے بچپن سے پورے چاند کی روشنی اچھی لگتی تھی۔ جوان ہوا تو سمندر پر دور جہاں سمندر اور آسمان ایک جگہ ہم آغوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں غروب آفتاب کا منظر اچھا لگنے لگا۔ بچپن اور جوانی کے دونوں منظر میں یادوں کے راستے اپنی بے نور آنکھوں میں بھرنے کی کوشش کرتا تو گھبرا کر آنکھیں کھول دیتا، مگر جب کھلی آنکھوں کے آگے گہرا اندھیرا دیکھتا تو پھر سے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیا کرتا۔ اس سارے عمل میں میری آنکھیں بھر آتیں اور میں تکیے سے ٹیک لگا کر ٹھنڈی سانس لے کر کہتا، یا خدا۔ چند روز بعد دفتر والوں نے مجھے میڈیکل چیک اپ کے لیے بھیج دیا، جہاں سے مجھے مکمل انفٹ قرار دے دیا گیا اور پھر میڈیکل ریٹائرمنٹ کا لیٹر میرے ہاتھ میں تھما کر مجھے گھر بھیج دیا گیا۔ میں دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن آوازوں سے محسوس کر سکتا تھا کہ عائشہ اور مدیحہ کے چہروں پر کتنے دکھ اور کتنا کرب اتر آیا ہے۔ میں عائشہ کو ہمت دلاتا، تم گھبراؤ مت، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ تم کیا کر لو گے؟ خود کو سنبھال لو تو بڑی بات ہوگی۔ اب تو تمہاری زندگی میں ہر قدم پر گہری کھائی ہے۔ اب سوچتی ہوں جلد سے جلد مدیحہ کا رشتہ آ جائے، ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے اس کی شادی کر دیں، باقی ہمارا اللہ مالک ہے۔ کون سی لمبی زندگی رہ گئی ہے، کچھ نہ کچھ سی پرو کر ہم گزارا کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے عائشہ کی آواز کا درد مجھے اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے کہا، تم ایسا کرو، بابر بھائی سے بات کرو۔ ایک دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دوست کو اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی پسند آئی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر ٹال دیا تھا کہ ابھی مدیحہ کی عمر ہی کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ پیسے والے لوگ ہیں، ہم غریب لوگ، ان سے ہمارا میں کیا میل جول ہوگا۔ آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تبھی تو میں کہوں کہ عذرا بھابھی کیوں مجھے بار بار اشفاق اللہ کے ہاں لے جانے کے لیے کہتی رہتی ہیں۔ اب ذکر چھیڑنا، اور اگر مدیحہ کی قسمت میں وہیں لکھا جانا ہے تو بھلا ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس دن میں نے عائشہ کی آواز میں زندگی کی حرارت محسوس کی۔ دوسرے دن ہی اس نے عذرا بھابھی کے ہاں جا کر باتوں باتوں میں ذکر چھیڑ دیا۔ بات اشفاق اللہ تک پہنچی تو جیسے وہ تیار بیٹھے تھے، اگلے ہفتے جمعے کے دن وہ مٹھائی کے ساتھ ہمارے گھر موجود تھے، اور اس سے اگلے ہفتے منگنی کی انگوٹھی پہنانے آ گئے۔ میں اپنی بند آنکھوں سے مدیحہ کو بنتا سنورتا دیکھ رہا تھا۔ گھر میں خوشیوں بھرے کہہ میری سماعت سے ٹکرا کر میری اندھی آنکھوں میں اجالا کر رہے تھے۔ عائشہ کی آواز میں زندگی کی حرارت اب بھی موجود تھی۔ منگنی کی رسم کے بعد جاتے جاتے اشفاق اللہ نے مجھے اور عائشہ سے کہا، بھائی صاحب، آپ اور بھابھی ایک بات سن لیجئے کہ میں بہت جلد شادی کروں گا، بس اب آپ لوگ تیاریاں کر لیجئے۔ اشفاق بھائی، اتنی جلدی کیا ہے؟ مدیحہ اب آپ کی امانت ہے، لیکن ذرا ہمیں اتنا وقت تو دیں کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق تیاریاں کر لیں۔ آپ سے کیا چھپانا، ابھی تو ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی نہیں ملے ہیں۔ بھابھی، آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں، میں نے مدیحہ کو اس وقت پسند کیا تھا جب بھائی صاحب کی آنکھیں بھی تھیں اور یہ نوکری پر بھی تھے۔ بندہ جب نوکری میں ہو تو کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ بھائی صاحب تو اب نوکری بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ہمدردی کی وجہ سے مدیحہ کو اپنی بہو بنایا، بلکہ وہ ہمیں شروع سے ہی اچھی لگتی ہے۔ اب آپ کے موجودہ حالات میں تو کسی بھی قسم کی تکلیف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
آپ بابر سے پوچھ لیں، یہ بات میں نے پہلے ہی اس سے کہہ رکھی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے صرف مدیہ چاہیے۔ اشفاق بھائی آپ کا بڑا پن ہے، لیکن ہمارا بھی مدیہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس کے لیے کچھ بچا کر رکھیں۔ میں نے اس رات عائشہ کی آواز میں زندگی کی جو حرارت محسوس کی بعد میں کبھی نہیں کی، بلکہ حرارت ہی نہیں رہی۔ کیسے پتہ چلا کہ کسے پتہ تھا کہ بس دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کی حرارت بے نیاز ہو کر رہ جائے گی۔ مدیہ کی منگنی کے صرف 2 ماہ بعد جب عائشہ کا جنازہ اس گھر سے اٹھا تو میں حواس باختہ ہو گیا۔ اندھا میں ہوا تھا، زندگی سے وہ روٹ گئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس طرح میں مسلسل دھندلاتی ہوئی آنکھوں کا عذاب خاموشی سے جھیل رہا ہوں، نہ علاج کروایا اور نہ ہی اپنے درد میں کسی کو شریک کیا، بس ایسا ہی کچھ عائشہ نے اپنے ساتھ کیا۔ اپنے جسم میں ناسور پالتی رہی، نہ علاج کروایا اور نہ ہی اپنے درد میں مجھے شریک کیا۔ پھیپھڑوں سے شروع ہونے والا ناسور نہ جانے کب حلق تک پہنچ گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، وہ لا علاج قرار دے دی گئی۔ آخری دنوں اسپتال کے بستر پر پڑے ہوئے اس کے حلق میں صرف خرخراہٹیں تھیں، بے ربط جملے تھے جنہیں میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، چہرے پر ضرور بہت کچھ لکھا ہوا ہوگا جسے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے مرنے سے پہلے اپنی آواز اس کے کانوں میں ضرور ڈال دی تھی، جسے سننے کے باوجود وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ میں نے کرسی اس کے بستر کے قریب کھسکاتے ہوئے کہا تھا، عائشہ تم مجھ اندھے کے لیے لاٹھی کی طرح ہو، دیکھو مجھ سے پہلے مت مرنا۔ لیکن اس نے میری بات سنی ہی نہیں اور بس چل پڑی۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھلا اب زندگی کس طرح کٹے گی۔ 1000 طرح کے مسئلے ہوتے ہیں جنہیں ایک اندھا صرف اپنی بیوی سے ہی کہہ سکتا ہے، بیٹی سے نہیں۔ اور بیٹی بھی جب اپنے گھر جانے والی ہو، لیکن مدینہ میرا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ ایک دن مجھے کھانا کھلاتے ہوئے بولی، ابو میں شادی نہیں کروں گی، نہ ابھی اور نہ پھر کبھی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے نوالا نکلتے ہوئے کہا، مجھے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے بس اس گھر میں رہنا ہے، آپ کے پاس۔ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، لہٰذا کوئی بحث نہیں ہوگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کوئی دماغ خراب نہیں ہوا۔ لاٹھیاں کیا صرف بیویاں ہی بنتی ہیں، بیٹیاں نہیں بن سکتی؟ مجھے کسی لاٹھی کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ بس اب آپ ضد نہ کریں، اور اگر ضد کریں گے تو سمجھ لیں میں شادی والے دن عین نکاح کے وقت ہنگامہ کھڑا کر دوں گی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا وہ سب اچھا لگے گا؟ میں یہ سب سن کر خاموش ہو گیا کہ ابھی اس سے بحث کرنا فضول ہے، جذباتی ہو رہی ہے۔ میں کتنی بھی دلیلیں دوں گا سب بیکار جائیں گی۔ جب اس کے جذبات سرد ہوں گے تو پھر سمجھاؤں گا، لیکن اس کے جذبات سرد نہ ہو سکے۔ ہمارے درمیان یہ تکرار روز کا معمول بن گئی۔ وہ مجھے ایک محبت کرنے والی بیٹی بن کر سمجھاتی اور میں ایک ذمہ دار باپ بن کر اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن روز کی بحث بے نتیجہ ہی رہتی۔ ایک رات اندھیری آنکھوں سے چھت کو تکتے ہوئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر مجھے راستہ کیوں سجائی نہیں دے رہا۔ دنیا میں ہر مسئلے کا یقیناً حل موجود ہے، پھر میرا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ یہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں کہ مدیحہ ساری زندگی مجھ اندھے کی وجہ سے بیٹھی رہے۔ کسے معلوم ہے کہ زندگی میں کے بھی کتنے لمحے اور کتنے سالہ بھی باقی ہیں، کتنا دکھ ابھی جھیلنا ہے۔ اچانک شیشے کی ٹوٹنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ ابو گلاس ٹوٹ گیا ہے، اندھیرے میں نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ کیا بجلی نہیں ہے؟ نہیں۔ اسی لمحے اندھیرے میں شیشے کے ٹوٹنے کی آواز نے مجھے راہ دکھا دی، مجھے راستہ مل گیا۔ آج جب کہ تم عذرا بھابھی کے ہاں گئی ہوئی ہو، میں یہ سب ریکارڈ کر رہا ہوں۔ مدیحہ بیٹا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ساتھ تمہاری زندگی برباد کر دوں؟ عائشہ زندہ تھی تو میرے جینے کا ایک بہانہ تھا، اب جب کہ وہ نہیں ہے تو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوں بھی اب تو آئے دن لوگ معمولی بات پر مر جاتے ہیں، میرے پاس تو معقول جواز ہے۔ مجھے امید ہے کہ بابر بھائی اور عذرا بھابھی جب میری یہ گفتگو سنیں گے تو میری درخواست پر تمہیں اپنی بیٹی کی طرح اپنے گھر سے رخصت کریں گے۔ مدیحہ بیٹا، خودکشی حرام ہے، لیکن شاید میرے لیے نہیں۔ کیسٹ ختم ہو گئی تھی، کمرے میں ٹیپ ریکارڈر کی آواز بند ہوئی تو سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص گم سم تھا، مدیحہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے عذرا بھابھی کو دیکھا
اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رک دی۔